سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو فلحو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، کس طور پر کامیاب ہو جاؤ گے؟ آج ہم کلمہ شریف کو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں، کلمہ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر کلمہ شریف پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دیا جائے تو یقین کریں کہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر کر رہے تھے اپنی سواری پر، اور حرمین طیبین کی زیارت کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا سواری پر۔ مکہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور سواری پر جاتے ہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک جگہ ایسا آتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی جو سواری تھی وہ خود بخود منہ بدل لیتی ہے۔ بسیار کوششوں کے باوجود، بہت کوششوں کے باوجود وہ سواری حرمین کا جو راستہ تھا اس پر نہیں جا رہی ہے، بلکہ وہ قسطنطنیہ کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ سیدھے چلنا ہے، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا راستہ قسطنطنیہ کی طرف چلا ہے، اور بالآخر وہ قسطنطنیہ کی میں داخل بھی ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کے اندر بہت لوگ بیٹھے ہیں جو آپس میں محب گفتگو ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی پہنچ جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ بادشاہ کی ایک لڑکی ہے، اس کے اوپر دیوانگی سوار ہے۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگو آپ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ بولے آپ کیا کریں گے؟ بولے میں اس کا علاج کر دوں گا۔ بولے اچھا ہوا آپ آ گئے، اس لیے کہ یہاں بھی لوگ کسی حکیم کی تلاش میں تھے، یہاں بھی لوگ کسی ڈاکٹر کی تلاش میں تھے، آپ آگے تو چلیے آپ چلیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جب اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، لڑکی کے ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیوں سے، جنزیروں سے جکڑی ہوئی ہے لڑکی۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں وہ لڑکی اپنی حسن و جمال میں ابتدائے روزگار تھی، یعنی حسن و جمال اتنا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چاند کی چاندنی اس کے چہرے پر بالکل منور کر رہی ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے کہ اے جنید بغدادی، تمہیں ہماری جانے والا ہے، تمہیں ہماری طرف آنا ہے، اور تم کہاں جا رہے تھے؟ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں لڑکی سے، اے بچی تم کلمہ پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، نزہۃ المجالس کی عبارتیں یہ کہتی ہیں، اس کی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ لڑکی پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً وہ ساکر، وہ جنزیر فوراً خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے، وہ لڑکی بالکل شفا یاب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جو حضرت جنید بغدادی نے کلمہ پڑھا ہے وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اندازہ کرو کہ ایک دیوانگی سوار تھی اس پر، اور اتنی دیوانگی سوار تھی کہ بچہ جنزیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، لیکن کلمہ پڑھتی ہے تو فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے، فوراً درست ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ بادشاہ یہ چیز دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور یہ کہا کہ اے جنید بغدادی، یہ دیکھ کر میں تعجب میں پڑا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھایا ہے میری بچی کو کہ جس کی وجہ سے فوراً شفا یاب ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اگر تو بھی کفر کی بیماری سے اگر صحیح راستے پانا چاہتا ہے تو بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ تیرا بھی دل منور ہو جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تو بھی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی بادشاہ نے پڑھا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور تمام کے تمام لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان محترم، اس کلمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سچے دل سے اور بالکل خلوص سے اگر کسی مریض کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پانی پر دم کر کے اگر پلا دی جائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ آج مسجدوں کے دروازوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کلمہ، بہت سے لوگ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں۔ یہ جب ہی آتی جب ان کو فائدہ ہوتا ہے تب آتی ہیں، اگر فائدہ نہیں ہوتا تو اپنے بچوں کو مسجدوں کو دروازے پر لے کر کبھی نہیں آتے۔
عزیزان محترم، اس لیے نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر ہم نماز پڑھ کے اگر ان کلمات کو پڑھیں تو انشاءاللہ ایک اثر ہی الگ ہوگا. 1 منٹ کا واقعہ اور سننے، ٹائم ہے بھی. عزیزان محترم، اب اس کلمہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں کیونکہ اب اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، اس لیے بتانا بھی بہت ضروری ہے. ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام حاکم نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر داخل کیا. اس کے علاوہ مشکات کے اندر بھی روایت ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بروز قیامت، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 دفتر صرف گناہوں کے ہوں گے. 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، صرف اس کے پاس ایک نیکی ہوگی. جب ایک نیکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، تجھے اپنے جن گناہوں کو تیرے کو گنایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا. کیا تمہیں کسی گناہ پر اعتراض ہے؟ بولے نہیں. کیا تمہیں یہ گناہ کیے ہیں کہ یقین اللہ میں نے کیے ہیں؟ میرے مولا جو سزا ہے آج میرے لیے مقرر فرما دے. اللہ فرمائے گا، اے بندے، آج تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، آج تجھے جنت دی جائے گی، آج تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا. وہ بندہ عرض کرے گا، میرے مولا میرے تو گناہوں کی گھٹری بندی ہوئی ہے، میرے سوے گناہ کے کچھ نہیں کیا ہے اللہ. تب پروردگار فرمائے گا، اے بندے، تو نے ایک بار سچے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا تھا. اب اس کلمہ اب تمہارے گناہوں کو ایک پلڑ پر رکھا جائے گا اور اسی کلمہ کو اب ایک پلڑ پر رکھا جائے گا. اگر تمہیں بخش دیا جائے گا تو صرف اس امید پر کہ وہ پلڑ بھاری ہوگا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ والا پلڑ ہے. عزیزان محترم، اسی کلمے کو جو پلڑ پر رکھا جاتا ہے، گناہوں کو الگ پلڑ پر رکھا جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ امام حاکم کی روایت یہ کہتی ہیں کہ فوراً جس پلڑ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس پلڑ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، وہ خود بخود بھاری ہو گیا. عزیزان محترم، ہماری بخشش کا ایک ذریعہ رب نے ہمیں اپنا نام دیا ہے، اپنی نجات کا ایک ذریعہ دیا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ان کتابوں کے اندر جو چیزیں ذکر ہوتی ہیں اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. کئی بار میں نے ابھی پچھلی بار کہا تھا، وہ لفظ مجھ سے چھوٹ گیا تھا کہ آج یہ پریشانیوں کو سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے، آج مصیبتوں کو جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. امت پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندوں، جب تم میری نافرمانیوں مشغول ہو جاؤ گے، جب تم میری نافرمانیاں کرنے لگو گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ مقرر کروں. آج ہمارے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، آج ہر جگہ یہ ظلم ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ہماری نافرمانی ہے. اس گھر سے دوری ہے، سب سے بڑی وجہ اس گھر سے دوری. اگر اس گھر سے نہیں اگر قربت کی ہوتی، اس گھر کے قریب ہوتے، اللہ قسم کھا رہا ہوں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں، یہ میری تو زبان ہے، آپ کی چیز ہے، حقیقت یہ میں تو کتابی کی چیز بول رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ دن کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی کہ جہاں 313 تھے اور 1000 سے زائد تھے، پھر یہ 313 کی فتح کی ہوئی. اس کی وجہ تھی ان کا ایمان تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے گھر تھا. ہزاروں کی تعداد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے، منبر کے پاس ہزاروں صحابہ موجود تھے، ہزاروں صحابہ موجود تھے، ہزاروں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا تھا، کئی اور لوگوں سے کہا تھا، کئی لوگوں سے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے کہ اے میرے صحابی بتاؤ 16,000 یہودی 16,000 یہودی ان کے مقابل میں کتنے لوگوں کو بھیج دیے جائے کہ تم جنگ فتح کر سکتے ہو؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام 16,000 کے لیے 15,000 کافی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ 16,000 یہودیوں کے لیے 10,000 لوگ کافی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ 4,000 کافی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ 1,000 کافی ہے 16,000 کے لیے. لیکن عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق اور بیٹھا ہوا تھا سب سے پیچھے. اللہ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا پورا ایمان رب کی ذات پر تھا، جس نے اپنی زندگی اپنی رب کی رضا کے لیے قربان کر دی. وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا ایک کونے میں بیٹھا ہوا جو اپنے رب کا ذکر میں مشغول تھا. ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا جس کے دل میں جہاد کا جنون سوار تھا، وہ ہی بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید تم بھی ذرا کھڑے ہو جاؤ. خالد بن ولید کھڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خالد بن ولید تم یہ بتاؤ آج اس لشکر کا سپہ سالار تمہیں بھیجا جائے گا، آج اس لشکر کا لیڈر جو ہوگا وہ تم ہوگے.
اے خالد بن ولید یہ بتاؤ 16,000 یہودیوں سے اب مقابلہ کرنا ہے، تمہاری سرپرستی میں بھیجا جائے گا، بولو تمہارے ساتھ کتنے لوگوں کو کر دیا جائے؟ عزیزان محترم ایمان کا جملہ سمجھیں، ایمان کا جملہ ایمان والے سمجھیں، اور یہ ایمان تھا تو بولو خالد بن ولید کا جملہ تھا یا رسول اللہ علیہ السلام 16,000 یہودیوں کے لیے خالد بن ولید اکیلا کافی ہے، اکیلا کافی ہے۔ عزیزان محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں 16,000 ہیں، کہاں ایک خالد بن ولید ہے؟ اگر چاروں طرف سے گھیر لی جائے تو ان کا پتہ نہیں پڑے گا، اگر ایک ایک ماریں گے تو پتہ نہیں پڑے گا، لاش غائب ہو جائے گی۔ لیکن اکیلا اگر جو بندہ بولا ہے اس کے دل میں بھی یقیناً اللہ کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان کے دل میں بھی ایمان کی محبت تھی، اور جب ایمان کی محبت ایسی ہوتی ہے تب یہ بندے ایسے زبان پر ایسے لفظ تب آتے ہیں جب جس کے دل میں ایمان کی للکار۔ تو میرے یہاں کہنے کا اور آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو پریشانی آ رہی ہے اللہ نے تو خود وعدہ لے لیا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، میری اگر تم نافرمانی کرو گے، میرے گھر سے اگر دور کرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ مقرر کروں گا، تو میری نافرمانی کرتے رہو، یہی ظالم بادشاہ تم پر مقرر ہوگا جو تمہارے اوپر ظلم کرے گا، جو تمہارے لیے نئے نئے قانون پیش کرے گا، جو تمہارے لیے نئی نئی چیزیں لائے گا، اور ایسی ایسی چیزیں تمہارے سامنے پیش آئیں گی کہ نہ تم ہنسی سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ اپنے دل پر پریشانی ضرور ہوگی لیکن اس کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہو، اس کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر ہمت ہے تو یہ قانون جو آ رہے ہیں بار بیان کر کے بتا دو، 2 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے، اور والی گاڑی فوراً آ جائے گی۔ لیکن یہ صرف پریشانی کا سبب یہ ہے کہ علم مسجد سے دوری ہے۔ آپ یہ بتاؤ اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا، اگر ایک گھر سے میں یہ بولوں صرف ایک گھر سے اگر ایک آدمی بھی آ گیا تو کیا مسجد میں جگہ بچے گی؟ اللہ قسم مسجد میں جگہ نہیں بچے گی۔ اگر ایک گھر سے صرف ایک آدمی آ گیا تو صرف کیا مولویوں پہ ہی فرض ہے؟ کیا یہ جو نمازی 5-6-7 لوگ آتے ہیں کہ ان پہ نماز فرض آپ پر فرض نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ کے گھر نہیں جانا ہے؟ سب کو جانا ہے۔ ابھی چندہ کرنے کے لیے شب برات شب قدر کے لیے تو ایک صاحب کہہ رہے بھائی نے دے دیا ہے 100 روپے، بولے بھائی نے دے دیے، بولے مجھے نہیں دینا، بھائی نے دے دیے۔ ان کو میں نے کہا یہ سب لوگ جانتے ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھائی نے دے دیے تو وہ جو بھائی نے دے دیے وہ تو بھائی کے لیے ہوگا، تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ ابھی جب یہ اتنا بول دیا، بھائی تو بہت دور چیز ہے صاحب، جب ایک بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، جب باپ اور ایک اولاد ایک دوسرے کو اپنی نیکی نہیں دے سکتی تو بھائی بھائی کو کیا نیکی دے گا؟ بھائی نے دے دیا تو اس نے اپنی نیکی جمع کر لی، صاحب آپ نے کیا دیا؟ آپ نے اپنے لیے کیا دیا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر آپ کچھ مت چھوڑیے، اپنے لیے کیا ہم نے کیا کیا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن اگر قبر میں اگر آپ بھائی سے پہلے چلے گئے تو بھائی کا دامن تھوڑی دیکھے جائے گا، آپ کا دیکھا جائے گا آپ کے لے کر آئے ہو، آپ کون سی چیز لے کر آئے ہو، آپ کے پاس کچھ عمل ہے کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی نیکی خود کریں، نیکی کا میٹر ہے خود کریں، ہمیں مت دیجیے صاحب جہاں بھی کرنا وہاں کر لیجیے، لیکن نیکی کم سے کم کریے کہ کم سے کم جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو شرمندگی سے سر نہ جھکے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو کہ پروردگار عالم جتنی بھی ہو سکی اللہ ایک ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے اللہ تیرے لیے کر دی، اتنا تو کہہ سکو۔ عزیزان محترم تو میرے کہنے کا مطلب ہے جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکیں، جتنی زیادہ ہو سکیں اتنی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ حالات بڑے نازک ہیں، کب کون سا وقت آ جائے، کون سے حالات آ جائے، اگر یہ حالات نازک آ گئے تو عزیزان گرامی وقار آپ یقین کریں کہ بہت کچھ برباد ہو جائے گا، بہت کچھ چلا جائے گا۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان پر تو کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کو ایک وقت کھاتے تھے تو دوسرے وقت کے لیے انتظام نہیں تھا۔ صابر پاک کا دیکھا کہ 13 سال تک کھڑے رہے، گری نواز کو دیکھا خراسان کے جنگلوں میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، تو ہم سے یہ بھی نہیں ہو پتا کہ آزان کی آواز آ رہی ہے تو اپنی مسجد میں کم سے کم 10 منٹ کے لیے وقت دے دیں۔ ارے جب بھائی آپ نے مجھے جناب نے بزرگوار نے مجھے 20 روپے دیے، میں نے دیکھا بھائی انہوں نے مجھے مسافے میں 20 روپے دیے، اب ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کیا میں ان کے لیے منع کروں؟ ان کے لیے ہرگز میں منع نہیں کروں گا۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے، 24 گھنٹے، اور رب نے یہ بھی کہا کہ رات میں آرام بھی کر لو، دن میں کام بھی کر لو، تو کچھ جو وقت مل رہا ہے اس میں اپنے رب کی بھی تو عبادت کر لو۔ 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ بھی اگر ہم نے دے دیا تو انشاءاللہ ہمیں یہاں پہ کامیابی حاصل ہوگی، اپنے رب کے یہاں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔
اس لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ گھر میں کوئی الا بلا نہیں آئے گا.